بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا حاضر امام کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم اس مجلس میں آئے ہیں۔ ایسی روحانی مجلس میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن دو مقصد بہت ہی اہم ہیں۔ جب کوئی وفات پاتا ہے تو جماعت خانے میں اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ اور رشتہ دار من مراد ثمر ادا کرے۔ مرحوم کے خاندان والوں کی طرف سے جماعت سے گزارش ہے کہ مرحوم نے اپنی حیاتی کے دوران کسی بھی دین بھائی یا دین بہن کا دل دکھایا ہو یا ان سے کوئی بھول ہوئی ہو تو جماعت بڑا دل کر کے مرحوم کو معاف کر دے، گد بخشے، مولانا حاضر امام بخشے۔ تو جب کوئی وفات پاتا ہے تو یہ اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس اناؤنسمنٹ پر اگر ہم غور کریں تو اس میں دو میسیجز ہے، دو پیغامات ہے۔ سب سے پہلا کہ مرحوم کے اہل خانہ اور رشتہ دار من مراد ثمر ادا کرے۔ ثمر کیا ہے؟ ثمر آخرت کا توشہ ہے کہ جب انسان کوئی لمبی سفر پر جاتا ہے تو اس کو راستے میں کھانے پینے کے لیے جو بھی سامان وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اسے توشہ کہتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا توشہ ہے۔ تو جب روح آخرت کی سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو خاندان والوں کی طرف سے اس کے نام سے ثمر ادا کی جاتی ہے جو اس کو آخرت میں کام آتی ہے۔ دوسرا، اس اناؤنسمنٹ میں بہت بڑا سمجھنے کا پیغام دیا گیا ہے کہ مرحوم کے خاندان والوں کی طرف سے جماعت سے گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ کہ اگر اس مرحوم نے اپنی حیاتی کے دوران کسی بھی دین بھائی یا دین بہن کا اگر دل دکھایا ہو اور اس سے کوئی بھول ہوئی ہو تو جماعت بڑا دل کر کے اسے معاف کر دے، کیونکہ گد بخشے، مولانا حاضر امام بخشے، آمین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مرنے کا انتظار کیوں کریں؟ اگر کسی نے ہم سے کوئی امانت لے کر واپس نہیں کی ہے، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے یا جو کچھ بھی ہو، تو ہمیں اس کو جیتے جی کیوں نہیں معاف کرنا چاہیے؟ ہم مرنے تک کا انتظار کیوں کریں؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم جیتے جی ہی جا کر ان سے معافی مانگ لیں، تاکہ آخر میں ہمارے خاندان والوں کو جماعت کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ ہم اپنے موت سے پہلے ہی دوسروں سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم بھی اس کی موت تک انتظار نہ کریں، جیتے جی ہم ان کو معاف کر دیں۔ یہ ایک مقصد ہمارا جماعت خانے میں آنے کا کہ ثمر ادا کرنا ہے اور مرحوم کو معافی بخشنا ہے۔ اب دوسرا مقصد کیا ہے اس مجلس میں آنے کا؟ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ روحانی مجلس کسی اور کی ہے، لیکن ہم انیشیٹیو لے کر جماعت خانے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ندامت ہے، ہمیں شرمندگی ہے، ہمیں پچھتاوا ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہم نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کی تھی، ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے تھے، ہم اپنے اس بوڑھے والدین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے، ہم انہیں اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا اور وہ اب اس دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے پاس معافی مانگنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بچ گیا۔ اب ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ہمیں ندامت ہوتی ہے، تو ہم ایسی روحانی مجلس میں آتے ہیں اور اپنے خاندان والے، اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ، ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے جن کا دل دکھایا ہے وہ ابھی آج اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم ایسے روحانی مجلس میں آتے ہیں، ان کے روح کی ثواب کے لیے دعا کرواتے ہیں، مغفرت کی دعا کرواتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہا پچھتاوو وپل جرنو سورگ تھی اتریو چھے،
પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે કે પછતાવા, नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस, ये सारी चीज़ें एक बहते हुए पानी के झरने की तरह है। इस झरने में ये झरना जो आसमान से, स्वर्ग से नीचे आया है, उसमें नहाने से गुनाह ही माफ़ नहीं होते हैं बल्कि उसको सवाब भी मिलता है। तो आज की इस रूहानी मजलिस में हमारे आने का दूसरा मकसद है कि अपनी नदामत को थोड़ा कम करना, अपने पछतावे, अपने दिल के बोझ को हल्का करना। ये मौत क्या है? सिंपल सी ज़बान में आप कहो तो रूह का जिस्म से जुदा होना, रूह का एक घर से निकलकर दूसरे घर में दाखिल होना मौत है। जबकि मोमिन की मौत दुनिया की सख्ती से सुकून की दुनिया में तब्दीली का नाम मौत है। कि यहाँ दुनिया में सख्ती है, बीमारी है, मुसीबत है, तकलीफ़ है। ये तकलीफ़ से मौत आने के बाद मरने वाले को नजात मिल जाती है। पीछे वाले बेशक कितना भी वावेला मचाए, लेकिन वो रूह जो इस दुनिया में तकलीफ़ में थी, वो रूह इस दुनिया की इस तकलीफ़, इस सख्ती को छोड़कर सुकून की दुनिया में चला जाता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौत क्या है? तो मौला ने एक मिसाल देते हुए समझाया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस छोटे से जहान में बच्चा खुश होता है तब तक जब तक उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उस बच्चे के लिए वो माँ का पेट ही उसकी दुनिया है, उसकी खुशी है, तब तक जब तक वो पैदा नहीं हो जाता है। अब जब बच्चा दुनिया में आता है तो बच्चा रोता है कि मेरी वो दुनिया मुझसे छूट गई, लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो ख़ानदान वाले हंसते हैं, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, वो खुशी का इजहार करते हैं। इसी तरह जब वो दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं कि वो चला गया, लेकिन वहाँ रूहानियाँ खुश होती है कि हमारा रिश्तेदार आ गया, हमारा बेटा आ गया। तो मौत जो है, माँ के पेट से दुनिया में आना, दुनिया के पेट से दुनिया से आखिरत की तरफ जाना। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना फ़र्क माँ के पेट में और इस दुनिया में है, यानी माँ का पेट इतना छोटा, दुनिया इतनी वसी, इतना ही फ़र्क मौला ने फरमाया कि इस दुनिया में और उस दुनिया में है। तो माँ के पेट से बाहर की दुनिया इतनी वसी दुनिया है, इस वसी दुनिया से वो आखिरत की दुनिया और भी ज़्यादा वसी, और भी ज़्यादा हसीन, और भी ज़्यादा पुरसुकून है। लेकिन जिस तरह से इस दुनिया से माँ के पेट में वापस लौटना मुमकिन ही नहीं, इसी तरह जब बंदा फौत हो जाता है, मर जाता है, वो रूहानियत की दुनिया में चला जाता है। उस रूहानियत की दुनिया से इस फ़ानी दुनिया में वापस आना मुमकिन ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत से पहले ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ। मौत से पहले ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ। कैसे? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जैसे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी यहाँ तुम बीज बोओगे, उसका फल तुम आखिरत में खाओगे। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू, जो भी तुम आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन, भलाई में से, तजदूहु इंदल्लाह, उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। वमा तुक़द्दिमू ली अनफुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह, जो भी तुम अपनी जानों के लिए भलाई में से आगे भेजोगे,
اسے تم اللہ کے یہاں پاؤ گے. یعنی جو تم یہاں سے نیکی کرتے رہو گے اس کا اجر آخرت میں تمہارے لیے جمع ہوتا جائے گا. دوسرا طریقہ جو بتایا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے پروردگار سے عاجزی سے چپ کے دعائیں مانگا کرو. وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. مغرور نہ بنو، یعنی اپنے پروردگار سے ہر وقت حلیمی سے، نرمی سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگتے رہو. وہ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ دو طریقے ہمیں سکھائے گئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی سے جب تک تم زندہ ہو تم فائدہ اٹھاؤ. کیوں؟ مرنے کے بعد تو حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب جسم ہی نہیں ہوگا تو کس چیز سے عمل کرو گے؟ اس لیے آج ہمارے پاس جسم ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، تو آج ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا نے دولت دی، طاقت دی، ہمت دی تو مغرور ہو جاتے ہیں، فائدہ دنیا سے اٹھاتے ہیں لیکن روحانی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو ان کو احساس ہوتا ہے، ریئلائز ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی دنیا میں مست رہتا تھا میں، موت کی فکر نہ کرتا تھا میں، گناہوں کو گناہ نہ سمجھتا تھا میں، لذتوں کے پیچھے بھاگتا تھا میں، دل چاہتا تھا کہ کروں عبادت پر عبادت گاہ تک نہ جاتا تھا میں. یعنی یہ شاعر اپنے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں دولت بہت تھی تو میں دنیا میں بہت مست رہتا تھا، موت کی تو فکر ہی نہیں تھی، گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، عیش و آرام کے پیچھے بھاگتا تھا. ویسے دل چاہتا تھا کہ میں کروں عبادت. آپ دیکھو جماعت خانے میں کبھی یہ دعا دی جاتی ہے کہ صبح شام جماعت خانے کی حاضری میں پابند رکھے، بلند آواز کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں. بھاو ہوا પણ ભક્તિ ન ہوئی. جیوڑو اٹھینے چالیو نراش. خوش ہو جاؤ جس کو جماعت خانے جانے کا موقع ملتا ہے، جس کو عبادت کا موقع ملتا ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے. اس پر روزانہ شکر ادا کرو کہ خدایا اس دنیا میں اتنے عیش و آرام کے سامان ہے لیکن تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہم جماعت خانے جا سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ دنیا کی رونق میں مگن تھا میں، وقت دوستی میں برباد کرتا تھا میں. پھر ایک دن اندھیرا چھایا، آنکھ کھلی تو خود کو قبر میں پایا. پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آیا؟ گھر جانا چاہا لیکن جا نہ پایا. قبر کی تنہائی نے بہت ڈرایا، آواز دی اپنوں کو تو کوئی نہ آیا. کہ میں دنیا کی رونق میں اتنا بیزی تھا، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، ایک دن اچانک میں دیکھا تو آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. جب آنکھ کھولی تو پتہ چلا میں تو قبر میں ہوں. پھر اللہ نے پوچھا کہ بتا کیا لے کر آیا ہے تو بھائی دولت تو میرے پاس بہت تھی، طاقت بہت تھی، شہرت تھی، لیکن وہ سب تو میرا دنیا میں رہ گیا. میں واپس جانا چاہا لیکن میں جا نہیں سکا. پھر میں نے سوچا کہ میں آواز دوں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو، لیکن اس قبر کی تنہائی نے تو مجھے اتنا ڈرایا. آواز دی لیکن کوئی نہیں آیا. تاکید کی تھی نا پیروں نے ہم کو کہ نہ چھوڑوں نے کہ نہ واچھروں، ہرے کہ نہ مائی نے باپ. بھائی قبر میں جانے کے بعد کون بچے، کون اولاد، کون ماں باپ، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. اپنی روح کی فکر ہم کو خود کرنی پڑتی ہے. صرف ایک ہستی جو ہمیں یقین دلاتی ہے، آئی ایم وتھ یو آل دا ٹائم، آئی مین آل دا ٹائم، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر لمحہ ہر پل. بس ہم کو پکارو، ہم تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، لیکن پکارے تو صحیح نا ہم. اس لیے یہ چھوٹی سی قیمتی زندگی جو کہ ہمیں ون ٹائم ایونٹ ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے،
اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، نیکی کرو، آگے بھیجو، پروردگار سے دعائیں مانگتے رہو، اور پھر خدا نے جو نعمتیں دی ہے اس سے بھی لطف اندوز ہو جاؤ۔ اسلام نے کبھی ہم کو یہ درس نہیں دیا کہ دنیا ترک کرو یا دنیا کے عیش و آرام کو ذرا بھی استعمال نہیں کرو، نہیں، دنیا ترک نہیں کرنا ہے، دنیا چھوڑ نہیں دینا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی خوشیوں کو محسوس کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہ موقع، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ اس لیے دیکھو، جو مر گئے ان کو ثمر کا توشہ ہم نے دے دیا، ان کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن ابھی ہم بھی تو اپنے لیے کچھ کریں نا۔ ہم کیا کریں؟ تو ہمارے پاس دنیا میں کرنے کو بہت سارے اچھے اچھے اعمال ہیں۔ ان میں سے 3 ایسے آسان عمل ہے، ایسے آسان اعمال ہے کہ جس کو کرنے سے ہم اپنی آخرت کو سدھار سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں ایسے اعمال؟ سب سے پہلا شکرانہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے آس پاس نظر ڈالو، اپنے سے نیچے والوں پر نظر ڈالو، پتہ چلے گا وہ بہت دکھی ہے، تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے۔ جب اپنی نعمتوں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ خدا نے ہم کو دیا ہے۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنی نعمت کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر شکر کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے ہی ایسا کیوں ہوا؟ بھائی، جو تمہیں چاہیے تھا وہ اگر تمہیں نہیں بھی ملا تو باقی بہت ساری نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہے۔ کلام مولا میں مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی نعمت شکر کرنا، جو نہ کرے تو بگاڑے اپنی نعمت۔ کہ خدا نے جو کچھ نعمتیں تمہیں عطا کی ہے تم اس کا شکر کرو، اور اگر دی ہوئی نعمت کا شکر نہیں کرو گے نا تو جو نعمت ملی ہے اس کو بھی تم بگاڑ دو گے۔ آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو آئس کریم لے دے، وہ بچہ آئس کریم تو پگھلے گی، تو جو آئس کریم کے ڈراپس نیچے گرتے ہیں نا، بچہ اس کو دیکھ کر روتا ہے، میری آئس کریم گر گئی، میری آئس کریم پگھل گئی۔ بھائی، جو ابھی تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کو تو کھا کر انجوائے کرنا۔ تو جو چلا گیا اس کے پیچھے واویلا مچانا بہت گناہ کا کام ہے۔ جو ہاتھ میں ہے اس کا شکر کرو، جو چلا گیا اس کا بھی شکر کرو کہ یہ اتنا ہی ہمارے نصیب میں تھا، اب جو بچ گیا ہے اس کو بچانے کے لیے شکر کرو، تو خدا اپنی نعمت کو ڈبل کر دیتا ہے۔ بنا لباس آئے تھے ہم اس جہان میں، بس ایک کفن کے خاطر اتنا سفر کیا۔ تو اب دیکھو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کو ایک کفن میں لپٹ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو بچپن سے لے کر مرنے تک اتنی بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں، اتنی تکلیف ہم اٹھاتے ہیں، آخر میں جاتے ہوئے کیا پاتے ہیں؟ تو ایک کفن۔ اس لیے خدا کی دی ہوئی نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ آج سے ہی ہم یہ عادت بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہم شکرانہ ادا کر کے سوئے۔ بہت کچھ دیا ہے خدا نے، ناشکری نہ کرے۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل آخرت کے لیے جو بہترین ہے وہ مسکرانا۔ نرمی، سختی، جو کچھ پہنچے کہو ہم راضی، جیوں تمہاری رضا، کہ یا مولا جو کچھ تو نے دیا ہے ہم راضی ہے اس پر، ہمیں سکون ہے اس پہ، جو کچھ ملا ہے اس کو مسکرا کر حاصل کرو۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یعنی اگر خیرات کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو یہ یاد رکھو
کہ خدا بہت خوش ہوتا ہے. تو جب خدا خوش ہوتا ہے تو ہم بھی کسی کی مدد کریں تو خوشی کے ساتھ کریں، مسکرا کر کریں. اپنے والدین کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، غریب رشتہ داروں کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نیک اعمال کا حصہ ہے. ہر شخص آپ سے پیسے کی مدد نہیں مانگتا ہے، اور ابھی تو نیکی کرنا اتنا آسان ہے. واٹس ایپ کال آپ دیکھ لیں، نہ پیسے خرچ ہوتے نہ کچھ ہوتا ہے. ایک کال کر کے پوچھ لے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بھابھی سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، رشتہ داروں سے اصول بنا لے کہ مہینے میں ایک دن سب سے ہم بات کریں گے، یالی مدد کریں گے. کسی کو کوئی تکلیف ہے تو صرف مشورہ دیں گے. کسی کا دل تو خوش کرو نا. تو خدا نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرو، لیکن وہ بھی مسکرا کر، آنکھیں دکھا کر، ڈرا دھمکا کر اپنی ذمہ داری کو پورا مت کرو. 2 دوست راستے میں ملے. ایک دوست فخر سے کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کو ادھر سینئر سٹیزن ہوم میں ملنے کے لیے گیا تھا. بہت زیادہ چارجز دے کر میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سکون سے رکھا ہے ادھر. تمہارے ماں باپ تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں نا؟ وہ دوسرا دوست کہتا ہے نہیں یار، میں تمہارے جیسا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا مجھے، آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں. دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں کی سوچ میں، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھال لے تو کچھ نہیں، اور بچے اگر والدین کو سنبھالتے تو کہتے ہم اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، چھوٹی سی زندگی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. خدا نے بھی فرمایا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. اف تو دور، ہم تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اگر آج تک ہم نے ایسا کیا ہے، تھوڑی سی ندامت، تھوڑی سی شرمندگی ہے، تو آج ہی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو فون کرو، اپنی محبت کا اظہار کرو، اپنی مغروری سے باز آ جاؤ. تیسرا عمل جو ہماری آخرت کے لیے بہت ہی بہترین ہے، وہ ہے کسی کا دل نہ دکھانا. مدد کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو چھوڑ دو، لیکن اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال مت کرو. سنت تلسی داس کہتے ہیں کہ تلسی ہائی غریب کی کبھی نہ کھا لی جائے، منہ ڈھور کے چام سے لوہا بھسم ہو جائے. تلسی داس کہتے ہیں کہ غریب کی جو ہائی لگتی ہے نا، کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. پھر پلٹ کر کتنی بھی دعائیں مانگو گے، اگر کسی کا دل دکھا لیا، اس کی ہائی نکل گئی، اس کی بد دعا لگ گئی، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیسے مثال دے کر بتاتے ہیں کہ وہ لوہار آگ جلانے کے لیے، اپنا لوہا پگھلانے کے لیے بکری کے چمڑے میں ہوا بھر کر اسے پھونکتا ہے تو آگ تیز ہوتی ہے. تو کہا کہ منہ ڈھور کے چام سے، یعنی ایک مرے ہوئے جانور کے چمڑے سے ایک لوہا بھسم ہو جاتا ہے. تو کسی انسان کی ہائی، کسی ماں باپ کی، بھائی بہن کی ہائی تمہاری کمائی ہوئی بہت ساری نعمتوں کو جلا سکتی ہے. اس لیے شبد شستر آہے جپن واپر کرا. الفاظ آپ کے اسلحہ ہے، ورڈز آر ویپنز. اس کو صحیح طرح سے استعمال کرو. آپ دیکھو جب ہم سگنلز پر گاڑی رکتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مانگنے والے بچے کبھی کبھی کتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اپنا شیشہ بند کر کے بیٹھے رہو، دینا ہے دو، نہیں دینا ہے خاموش رہو. ان کے ساتھ بد زبانی سے، بد کلامی سے کام مت لو. تو یہ 3 عمل، ایسے تو بہت سارے عمل ہیں، لیکن یہ 3، شکرانہ، مسکرانا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ ایسے اعمال ہے جو ہماری آخرت کی سفر میں ہمارے مددگار ہو جائیں گے. تو آج ہم اس مجلس میں شریک ہوئے تاکہ ہم مرحوم کو ثمر کا توشہ پیش کر سکیں. ہم اس کے گناہ کی بھی معافی اور اپنے گناہ کی بھی معافی طلب کر سکیں. اپنی آخرت کے لیے ہم زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں،
اس کے لیے ہماری دعا ہوگی کہ ہمارے لیے خدا توفیق عطا کرے، ہمیں ہمت عطا کرے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکے۔ جو نیکیاں، جو اجر، جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے، اس کا ہم شکرانہ ادا کر سکے۔ گرگ جماعت کو ہے زندہ۔